اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی جو ہے سورہ مائدہ چل رہا ہے بیان اور تفسیر، اس میں 45 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے۔ آج جو ہے 46 اور 47 آیت کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نصیحت کی ہے اور ڈروایا بھی ہے جو باطل کے غلام ہیں، یعنی جو لوگ غلط راستے کے غلام ہو چکے ہیں ان کے لیے بہت سخت ہے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اس حال میں کہ وہ اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام رسول بنائے گئے تو اس وقت یہودی بھی تھے، تو انہوں کے لیے خاص طور پہ یہاں اشارہ ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات، ان سے پہلے جو کتاب تھی تورات موجود تھی تو اس کی تصدیق کرنے والے تھے، یعنی اس میں جو حق بات تھی وہ جو اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی وہی حکم تھا جو قرآن میں حکم تھا، لا الہ الا اللہ کی عبادت کرو اور سیدھے راستے پہ چلو۔ بنیادی اصول سب ایک ہی، سب آسمانی کتابوں کی ایک ہی تھا، اس میں قرآن کا انجیل کا تورات میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ إِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی اس میں کیا تھی؟ ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ ہدایت قرآن میں بھی ہے، ھدی للمتقین، قرآن میں بھی پہلے ہی پارہ میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح سے تورات میں بھی یہی بات تھی اور انجیل میں بھی یہی بات تھی، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے وہ ان کے لیے ہدایت کتاب تھی۔ اور کیا تھی؟ اور روشنی تھی۔ روشنی سے مراد یہاں پہ نور ہے، جیسے کچھ لوگ اس میں گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ نور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ تعلق کر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصر نہیں، نور سے پیدا کیے گئے، تو یہ قرآن اس کا انکار کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں اور مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یہاں پہ جو بھی آسمانی کتابیں آتی ہیں سب کو نور کہا گیا ہے، تورات کو بھی کہا گیا، انجیل کو بھی کہا گیا اور قرآن کو بھی کہا۔ کیوں کہا گیا؟ کہ یہ لوگوں کو راہ دکھاتی ہیں، اور روشنی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو گمراہی کے راستے پہ لوگ چل رہے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، یعنی جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، جو اندھیرا ہے ان کے سامنے وہ ہٹ جائے۔ تو قرآن کے لیے اور تورات کے لیے بھی اور انجیل کے لیے، دونوں کے لیے، سب کے لیے جو بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کے لیے نور اور روشنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، انجیل اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ ان کے لیے انجیل بھی ہدایت تھی اور قرآن بھی ہدایت ہے۔ مگر اب اس وقت جو ہے اگر کوئی انجیل کی پڑھے، تورات پڑھے تو ایسی بات نہیں، وہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ منسوخ ہو چکی۔ جب قرآن ایک مکمل شریعت نازل ہو چکی ہے تو اس وقت سارے جو یہ بھی ایمان لائے گا ان کے لیے یہی کتاب ہے، کون ہے؟ قرآن، جس میں تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے، اور اس وقت جو مارکیٹ میں کتابیں تورات اور انجیل جسے بائبل کہتے ہیں یہ لوگ اپنے سے من گھڑت لکھ کے اس میں ہیر پھیر کر دیے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کے نبی تھے جیسے اس سے پہلے بنی اسرائیل میں اور نبی ہو چکے تھے۔ وہ کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وہی ایک دین جو پچھلے تمام انبیاء کا دین تھا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی دین تھا اور اسی کی وہ دعوت دیتے تھے اور خود تورات کی تصدیق فرماتے تھے، اور انجیل جو ان پر نازل ہوئی تھی وہ بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور تورات ہی کی طرح انجیل میں بھی عقائد صحیحہ، حق کی ہدایت اور اعمال صالح کی وضاحت کرتی تھی اور اپنی روشنی سے راہ حق دکھاتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے اس کی ہدایت اور نصیحت سے وہی لوگ نفع اٹھائیں گے جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی لوگ اس سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو تو 100 بار قرآن روز پڑھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے دل میں، یعنی دل کا روگ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر وہ
متقی ہوگا یعنی اللہ سے ڈرنے والا کا، تبھی اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والوں پر لازم ہے کہ اللہ نے جو کچھ اس میں نازل ہے اس کے مطابق حکم کیا کرے۔ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، مطابق حکم کیا کرے، اور جو شخص اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں اور فاسق ہیں۔ یعنی اہل انجیل یعنی عیسائیوں کی یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب انجیل کی پیروی کا حکم بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب مومن وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور احکام اسلام کے مطابق عمل پیرا ہو۔ دیکھو دو لفظ آتا ہے قرآن میں، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن۔ دو لفظ تو عام ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ مومن ہی مسلمان ہوتا ہے، مگر مومن اور مسلمان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی قرآن میں جنت کا وعدہ کیا گیا مومن کے لیے کیا گیا، اب مسلمان اسے کیا گیا جو ایمان لایا۔ یعنی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تم ایمان لائے، ابھی مسلمان ہوئے ہو، ابھی مومن نہیں ہو۔ مومن اسے کہا جائے جب اپنی پوری زندگی اور اپنے جو بھی ڈیلی لائف ہے وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اسے مومن کہا جائے گا۔ جو اللہ کا حکم ہے جیوں کا تو مانے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ اب کلمہ لا الہ پڑھ لیں تو مسلمان ہو گئے، اب اس سے آگے کا جو بھی اسٹیپ فالو کرے گا شریعت کے مطابق، اگر اس صحیح چلا تو مومن، نہیں تو نہیں مومن۔ اور جو بھی جنت کا وعدہ کیا گیا مومن کے لیے کیا گیا قرآن میں، مسلمان کے لیے نہیں۔ تو یہاں پہ یہی فرق ہے اس میں۔ اب مومن وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لائے اور احکام اسلامی کے مطابق عمل پیرا ہو، ایمان بھی لائے گا اور اپنی زندگی جو بھی اس کی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی ہے، چاہے وہ راجا ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سب کو اس کے مطابق تب وہ مومن ہوگا، تبھی وہ جنت کا حقدار ہوگا، نہیں تو بہت مشکل ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عیسائی ہوں، اور مراد یہ ہے کہ اے عیسائیوں تم انجیل میں نازل کیے گئے اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر آخر الزماں پر ایمان لاؤ اور ان کی مخالفت کر کے خدا کے نافرمان نہ بنو ورنہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوگے۔ یعنی خاص طور سے یہاں پہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے عذاب کے مستحق نہ بنو، اور عیسائیوں کو بھی، اور یہ نصیحت ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ فاسق میں سے۔ فاسق مطلب ہوتا ہے فسق سے بنانے، کسی چیز سے پھاڑ کر نکل جانا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو طاق پر رکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم بھی کیا کیے؟ یعنی اللہ کے احکام کو جو پابندی تھی، جو باؤنڈری تھی، اس سے باہر نکل گئے اور ہم فاسق ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے۔ اور کافی اسے کہتے ہیں جو کفر کرتا ہے، یعنی اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور سے تو ان کو تو نصیحت ہے ہی ہے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنی زندگی وطی اللہ وطی رسول کے مطابق گزاریں، نہیں تو ہم بھی فاسقوں میں سے ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ اور آج کے حالات جو ہے مسلمانوں کے بہت افسوسناک ہیں، چاہے وہ بادشاہ سے لے کر عوام تک کا معاملہ ہو، سب اللہ کے قانون کو طاق پہ رکھے ہوئے ہیں، خاص طور سے تو بادشاہ اور اپنے حکمران جو اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے ظالم لوگوں سے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے۔